الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں کی تھیں۔ آج پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند ایک احادیث مبارکہ اسی عقیدے کے لحاظ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت کے اعتبار سے عرض کریں گے، قبل اس کے کہ ہم وہ احادیث
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی شان کے اعتبار سے ارشاد فرمائی ہیں وہ عرض کریں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک ایسی کہ جس میں ہم سب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے لیے دعا ہے۔ ایک بات میں اکثر آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے کریں، کوئی اور شخص کسی اور کے لیے کرے، ممکن ہے قبول ہو یا نہ ہو، رد کا احتمال موجود ہے، لیکن اگر کسی بھی انسان کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیں تو پھر یقیناً وہ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتی ہے۔ تو آج کی دعا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان غلاموں کو ارشاد فرمائی، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آباد رکھے اس شخص کو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس شخص کو، اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جس نے میری حدیث سنی، نمبر ایک جس نے میری حدیث سنی، نمبر دو حدیث سننے کے بعد یاد کر لی، نمبر تین پھر وہ اسی طرح آگے دوسرے تک پہنچا دی۔ ایسے شخص کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو آباد و شاد رکھے۔ لہٰذا آج ہم خطبہ جمعۃ المبارک میں جتنی احادیث پڑھیں، ہم سب کوشش کریں کہ ان کا مفہوم یاد رکھیں۔ مفہوم یاد رکھنے کے بعد اولاً ہم خود سمجھیں یہاں بیٹھ کر، پھر اس کے بعد ہم انہی فرامین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے اپنے احباب تک پہنچائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یقیناً یہ ایک تبلیغ دین کا بہترین سلسلہ بھی ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہمیں شامل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی ہم نے پڑھی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خصوصی طور پر ہمارا جو محل استدلال لفظ تھا وہ یہ جملے وخاتم النبیین۔ احادیث مبارکہ ویسے تو بے شمار ہیں کہ جن کے اندر ضمناً کنایتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا، لیکن ہم اپنے آج کے اس درس کے اندر صرف ان احادیث مبارکہ میں سے چند ایک کو عرض کریں گے کہ جن میں صراحتاً خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت اور اپنی ختم رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ میں دوبارہ اسی عقیدے کو دہراتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کا معنی ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم المرسلین ہیں، آپ کا دین قیامت تک آنے والے تمام حضرات کو محیط ہے۔ اب آپ کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا نبوت کا دعویٰ کرے، ایک وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے ہی ہے، لیکن ایک وہ بندہ کہ جو اس دعوی نبوت کرنے والے کو نبی مانتا ہے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح مشہور ہے
مرزا قادیانی کے اعتبار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے دعوی نبوت کیا۔ اب ابتداً اس نے کہا میں مجتہد ہوں، پھر اس نے اپنے اوپر ایک اور لیبل لگایا، پھر اس کے بعد ایک اور دعویٰ کیا، اور کرتے کرتے اس نے یہ کہا میں نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب وہ تو ہوا دائرہ اسلام سے خارج، لیکن اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص اس کو نبی مانے، کسی بھی معنی میں مانے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے، بولیے سارے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب مرزائیوں کے اعتبار سے کوئی بھی شخص اگر نرم گوشہ رکھے گا اور احادیث مبارکہ سننے کے بعد اگر اس کے دل کے کہیں کو کروڑویں حصے میں بھی یہ بات آ جائے کہ نہیں نہیں وہ بھی انسان ہے، اتنی سخت باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور ایک بڑا مشہور جملہ، آج اگر کوئی شخص کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے، آج اگر کوئی شخص کسی قادیانی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے غدار ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، ان حضرات سے اگر کوئی بندہ ہاتھ ملاتا ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ کل قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا۔ میں نے بارہا یہ ایک جملہ عرض کیا اور آج پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارا اگر کوئی دشمن ہو، ہمارے ماں باپ کا اگر کوئی دشمن ہو، ہمارے بہن بھائیوں کا اگر کوئی دشمن ہو، ہم تو جلدی اس سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، تو پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، ہمارا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایسے شخص سے جو حضور کی ختم نبوت کا غدار ہے، ہمارا اس سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق، بولیے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم ترین موضوع ہے، یہ کتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ سارے ایمان کی بنیاد ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، کوئی بندہ نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی ادا کرے، لیکن محض ایک عقیدہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس میں اگر کسی بھی قسم کا شک و شبہ رکھے تو پھر اس بندے کے نہ تو نماز قبول ہے، اس بندے کا نہ روزہ قبول ہے، اور نہ دیگر عبادات اور اس کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کمثلی رجل بنا بیتن، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر کو تعمیر کیا، جس نے ایک گھر کو تعمیر کیا، فاحسنہ واجملہ، وہ جو گھر تعمیر کیا گیا انتہائی حسین و جمیل، ہر اعتبار سے جو چیز جہاں لگنی چاہیے تھی کاریگر نے وہاں وہ چیز لگا دی، الا موضع لبنۃ من زاویہ، گھر تو اس نے ایک محل تو بڑا عالیشان تیار کر دیا، لیکن ایک کونے میں ایک خالی اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ اب فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آتے اس محل کو دیکھنے کے لیے جس کی خوبصورتی کے چرچے بڑی دور دور تک پہنچ گئے تھے، لوگ آتے اس کو چاروں اطراف سے اس محل کو، اس گھر کو دیکھتے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتے اور کہتے جناب بڑا عالیشان محل بنا دیا۔ لیکن جب لوگ دیکھنے والے دیکھتے دیکھتے اس کونے میں پہنچتے کہ جہاں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جہاں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو وہاں جب پہنچتے تو کہتے حلا وضعت ہذہ اللبنہ، کہ یہاں یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو محل مکمل ہو جاتا اور بڑا عالیشان ہو جانا تھا۔ اب میں مزید آسان کرنے کے لیے، ہم اگر یہ سامنے ہمارے ایک دیوار موجود ہے، اس دیوار کو دیکھنے والا ہر شخص کہے گا ماشاءاللہ اچھی ہے، کہ کہیں بھی کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اب اگر اسی دیوار سے ہم ایک اینٹ کی جگہ سوراخ کر دیں
اور دائیں بائیں عالی شان قسم کے ہم جناب اس پر ڈیزائننگ کر دیں تو ہر آنے والا شخص کہے گا ماشاءاللہ خوبصورت تو ہے، لیکن ایک کمی باقی ہے۔ وہ کیا؟ ایک اینٹ اگر لگ جاتی تو اس پر اور مزید 4 چاند لگ جانے تھے، اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جانا تھا۔ اب اسی طرح وہ محل جس کی مثال خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ محل تو بڑا عالی شان تھا، بڑا خوبصورت تھا، لیکن دیکھنے والے جب اس کونے میں آتے اور دیکھتے تو کہتے اگر ایک اینٹ لگ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، یہ جو محل کی مثال دی گئی یہ کوئی ظاہری عمارت نہیں، بلکہ اس سے مراد نبوت کا محل ہے۔ اس سے مراد نبوت کا محل ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں کو بھیجا۔ اب دیکھنے والے جب اس سلسلہ ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، کیا خوبصورت سلسلہ تھا، لیکن آخر میں ایک آتے اور دیکھتے کہ ابھی ایک نبی کی جگہ باقی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو نبوت والا محل تھا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا اب آپ یہ دیکھیں سامنے اپنے دیوار ہے، ایک مزید آسانی کے لیے ہم اگر اس دیوار کے ظاہری سطح پر مزید ایک اینٹ کو چپکانا چاہیں، صرف ایک اینٹ کو، تو دیکھنے والے حضرات کیا کہیں گے؟ دیوار تو بڑی خوبصورت تھی، لیول بھی ایک جیسا تھا، لیکن یہ آپ نے جناب ایک اینٹ کا اضافہ اس میں کیوں کر دیا؟ جب عمارت ہر اعتبار سے ہر طرف سے مکمل ہو جائے اور پھر اس میں کچھ اضافہ کیا جائے تو یقیناً دیکھنے والے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے عمارت کو ہی خراب کر دیا ہے۔ تو اب اگر جب نبوت کا محل مکمل ہو چکا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، اب اگر یہاں دیوار پر کوئی اضافی اینٹ لگائے گا تو دیکھنے والے کہیں گے کہ اس کا تعلق دیوار سے نہیں، بعد میں اس کو ساتھ لگایا گیا ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا محل مکمل ہو چکا، اب اگر قیامت تک کوئی بھی بندہ کسی بھی اعتبار سے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم کہیں گے یہ بندہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ نبوت سے اس کا معاذ اللہ کوئی تعلق ہے؟ بولیے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی، فضلت علی الانبیاء بست، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر، یہ اس حدیث مبارکہ کے اعتبار سے بصورت دیگر حضور کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں۔ 6 چیزوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ 6 چیزیں ایسی ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمانے علی شان کا مطلب کہ جو اللہ نے صرف مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو عطا، بولیے، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں سے پہلی فضیلت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائی ہے۔ اب جوامع الکلم کسے کہا جاتا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معانی اور مفہوم کا ایک وسیع ذخیرہ ہو۔ الفاظ تھوڑے ہوں لیکن معنی کی گہرائی میں اگر غور و فکر کیا جائے تو پھر انسان مزید گہرائی کی طرف چلا جاتا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم۔ اور یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمایا ہے۔ اس پر میں متعدد مرتبہ ایک مثال پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، آج پھر دوبارہ چونکہ اسی عنوان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک عرض کرتا ہوں۔ سلطان محمود کو ابتدائی زمانہ میں 3 باتوں میں شک تھا۔ سلطان محمود کو ابتدائی زمانہ میں 3 باتوں میں شک تھا۔
نمبر 1 میرا باپ کون ہے، نمبر 2 علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور نمبر 3 قیامت واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ سلطان اپنے شاہی لشکر کے ساتھ، رات کا وقت تھا، کہیں جا رہا تھا، اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اپنے مکتب سے آتا ہے اور جہاں پر سرکاری چراغ جل رہا ہے اس کے نیچے آ کے اپنی کتاب کھولتا ہے، کچھ دیر اس کتاب کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر یاد کرنے کے لیے دوبارہ چلا جاتا ہے۔ پھر وہ یاد جب ہو جائے تو پھر دوبارہ آتا ہے اور سرکاری جو چراغ جل رہا تھا اس کی روشنی میں اپنی کتاب سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ بادشاہ نے علم کی جب یہ تڑپ دیکھی بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے خدام کو کہا کہ اس طالب علم کو ایک شاہی چراغ دے دیا جائے تاکہ اپنی یہ ضرورت پوری کر سکے اور اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ خدام نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، بادشاہ گزر گیا۔ رات کو جب بادشاہ سویا تو پھر مقدر جاگا، اور خواب میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سلطان محمود غزنوی کو نصیب ہوئی۔ اب میں دوبارہ پھر پلٹتا ہوں اسی بات کی طرف کہ سلطان محمود کو ابتداءً 3 باتوں میں شک تھا۔ نمبر 1 میرا باپ کون ہے، نمبر 2 علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، یہ حضور کا فرمان ہے یا نہیں، یا ویسے ہی لوگوں نے اپنی شان میں گھڑ لیا، اور نمبر 3 قیامت واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ تو عمل جو بادشاہ نے کیا تھا وہ کر چکا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ بادشاہ جب سویا، مقدر جاگا، خواب میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے سبقت گین کے بیٹے محمود۔ میرا جملہ اگر کسی کو سمجھ آیا ہے، بادشاہ کو نمبر 1 کس بات میں شک تھا؟ اپنے باپ کے بارے میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کے باپ کا نام لے کے تو اس کے سوال کا جواب دیا، اے سبقت گین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، آج تو نے میرے ایک وارث کی مدد کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب یہ ہے جوامع الکلم۔ بظاہر جملے تو 3 ہیں، بظاہر جملے تو 3 ہیں، لیکن جواب بھی تینوں سوالوں کا ہے، اور بغیر پوچھنے کے جواب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم الفاظ تھوڑے، معنی زیادہ۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ رب العالمین نے روب و دبدبا کے ذریعے میری مدد فرمائی، اور میرا روب و دبدبا کہاں تک کہ ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی دوری پر ہوتا ہے، تو اس کو ایسے محسوس ہوتا گویا میری تلوار اس کے سر پر پہنچ چکی ہے۔ یہ روب و دبدبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے صرف مجھے ہی عطا فرمایا، کسی اور کو عطا، بولیے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احلت لی المغانم، اللہ رب العالمین نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کفار کے ملک پر حملہ کریں، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو تو ان کا جو مال مسلمانوں کو حاصل ہو اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل کسی بھی نبی، کسی بھی قوم، کسی بھی امت کے لیے یہ مال جائز نہیں تھا، بلکہ اس مال کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا، آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے یہ سعادت اور فضیلت بخشی کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ نمبر 4 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ رب العالمین نے روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کی جگہ بنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل اگر ہم دیکھیں تو سابقہ اقوام اور امتیں اپنی عبادت کے لیے جس جگہ کو خاص کر لیتی تھی، صرف اسی جگہ میں ہی عبادت ان کے لیے جائز ہوتی، اس سے ہٹ کر اگر کہیں بھی عبادت کرنا چاہتے عبادت جائز نہیں تھی، عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ خاصہ اور یہ فضیلت عطا فرمائی، جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے اللہ نے آپ کے قدم مبارک کی برکت سے روئے زمین کو پاک فرما دیا ہے۔
اب ہمارے لیے یہ ضروری نہیں، ایک بندہ مسجد سے بہت زیادہ دور ہے، اس کو قریب قریب کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ وہاں سے ڈھونڈتا 2 گھنٹے کا سفر کر کے تو مسجد میں آئے، نہیں، بلکہ اب جہاں نماز کا وقت ہوا قریب قریب اس کے کہیں مسجد نہیں، وہاں ہی وہ زمین پر ہی قبلہ رخ ہو، نماز پڑھے، اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ مطلب ہوا مسجد کے طاہر ہونے کا، مسجد کے پاک ہونے کا، اور دوسرا اسی کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے حضور کے غلاموں کے لیے زمین کو پاک کیا، یہ صرف پاک ہی نہیں، یہ پاک کرنے والی بھی ہے۔ پاک کرنے والی کس طرح؟ ایک شخص کہیں کسی ایسی جگہ پر موجود ہو، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے وضو کرنا ہے، لیکن وضو کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں، اور دیگر جب تیمم کی ساری شرائط پائی جائیں تو پھر ایسے شخص کو یہ رخصت حاصل ہے کہ وہ زمین پر اپنے ہاتھ مارے، تیمم کرے، تو یہی مٹی اس زمین کو پاک کر دے گی، یہی مٹی اس شخص کو پاک کر دے گی، گویا کہ یہ مٹی اس کے لیے وضو کا کام دے گی۔ تو یہ فضیلت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل، بولیے کسی اور کو حاصل نہیں۔ نمبر 5، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العالمین نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب جب حضور خود ساری مخلوق کی طرف، روح عالم کی طرف رسول بن کے تشریف لائے ہیں، تو پھر اب حضور کے بعد کسی اور کی گنجائش، بولیے کسی اور کی گنجائش۔ اور آخری جملہ اسی حدیث مبارکہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ رب العالمین نے مجھے نبیوں کا خاتم بنایا ہے، میرے سر پر تاج ختم نبوت سجایا ہے۔ اب جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، تو اب یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، خاتم النبیین ہونا، یہ ایک بہت بڑی سیٹ ہے۔ یقینی طور پر ہم اگر اپنے عرف عام میں دیکھیں تو ہمارے پاس اگر کوئی چیز اپنی ہو تو ہم وہ چیز جلدی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ختم نبوت تو ایک بہت بڑا منصب ہے، ختم نبوت تو ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، جو بندہ دنیا میں اس عقیدے کا پابند ہوگا، اس نظریے کو تسلیم کرنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی اسے ہی حاصل ہوگی۔ اور اگر دنیا میں ایک شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانتا ہوا، حضور کی ختم نبوت پر غیر مشروط اگر اس کا ایمان نہ ہوا، تو پھر وہ بندہ یہ مت سمجھے کہ کل قیامت کے دن اسے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، بخاری و مسلم کی حدیث، یہ حدیث مبارکہ بھی جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں قیامت میں آنے والے منظر کو بیان کیا، اور یہ حضور ہی کا کمال ہے کہ ابھی وہ واقعات ہوئے نہیں، لیکن اپنی نگاہ مبارک سے دیکھ کے تو ان سب کو بیان کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب قیامت کا دن ہوگا، مفہوم حدیث، تو سارے حضرات جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف گرمی ہی گرمی محسوس ہوگی، اور ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق جب اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، تو اس وقت مخلوق حضرات جمع ہو کر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ چونکہ ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے آپ باپ ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا ہے، لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کتنی مشکل میں ہے، آپ اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب کا مرحلہ تو شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میرا یہاں معاملہ اللہ کے حضور وہ نہیں کہ جس کی وجہ سے شفاعت کا دروازہ یا حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو سکے۔ اب ساری مخلوق وہاں سے نا امید ہو کر بعد میں جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وقتاً فوقتاً سارے انبیاء کے تذکرے بھی کرتے رہیں گے، اور ان کے وہ تمام فضائل جو پروردگار عالم نے انہیں دنیا میں عطا فرمائے تھے ان کا بھی تذکرہ ہوگا، لیکن وہ سارے کے سارے
اللہ اکبر. یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. میں اولاد آدم کا، بولیے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. فیقول عیسیٰ علیہ السلام، اب جب یہ سارے حضرات چلتے چلتے تمام انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو ان سے بھی یہی عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا معاملہ آسان ہو، حساب و کتاب کا آغاز ہو. لیکن یہ بھی یہی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی، کہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، آج میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ بات یاد رہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ شخصیت اور وہ رسول اور وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے آخر میں آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اپنی قوم کو جمع کر کے تو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی اور کہا تھا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں تمہیں اس نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. اب چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں حضور کی آمد کی خوشخبری اور بشارت دی، اب جب ساری قوم جناب عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی محمد اذهبوا الی محمد، کہ میں تو آج کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ایک بارگاہ ہے جس کا میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہاری بات بن جائے گی. اور وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. اب یہ خود سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. فیاتون محمدا، وہ سارے حضرات آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یقولون یا محمد، وہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، ہماری سفارش کیجیے. اب یہ جتنے حضرات نبی علیہ السلام کی سفارش کے لیے، حضور کی شفاعت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہ جملہ کیا کہیں گے؟ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، بولیے سارے، اور خاتم الانبیاء بھی ہیں. اب ختم نبوت کا عقیدہ اور نظریہ میدان معاشر میں بھی عام کیا جائے گا، اس کا چرچا ہوگا، اور سفارش، شفاعت، وسیلہ اسی شخص کو نصیب ہوگا کہ جو حضور کی ختم نبوت کی گواہی میدان معاشر میں دے گا. اور میدان معاشر میں حضور کی ختم نبوت کی گواہی وہی شخص دے سکتا ہے کہ جو دنیا میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوگا. اور اگر ایک بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا میں تو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے، طرح طرح کے ہیلے اور حجتیں اور بہانے پیش کرے، جس طرح کے ہمارے موجودہ دور کے اندر قادیانی حضرات ہیں، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر پروردگار عالم نے حضور کو خاتم النبیین فرمایا ہے، خاتم المرسلین تو نہیں فرمایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ احادیث مبارکہ صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا. اب اگر کوئی بھی شخص مال و دولت کے لالچ میں آ کر، ظاہری نوکری کے لالچ میں آ کر، ملازمت کے لالچ میں آ کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر یہاں تک بھی سننے اور دیکھنے میں آیا کہ ان حضرات کا طریقہ واردات، سادہ لو مسلمانوں کو پھنسانے کا انداز کیا ہے، وہ یہ کہ ایک فارم آپ کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ اس پہ سائن کر دیں، اس پہ سائن کر دیں، اور ایک سادہ لو مسلمان صرف مال کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وہاں احمدی لکھ دے. تو پھر آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں جناب میں نے تو صرف لکھا تھا، دل سے تو اقرار نہیں کیا. جناب اب آپ دل سے اقرار کریں نہ کریں، صرف ظاہراً لکھنے سے ہی کام تمام ہو گیا. لہٰذا چند ٹکوں کے عوض اپنے مال، اپنے ایمان کو برباد نہ کیجیے. ایمان ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آپ جانتے ہیں چور، ڈاکو، لٹیرے حضرات اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں کوئی چیز انہیں ملتی ہے، جہاں کوئی مال موجود ہوتا ہے. اور شیطان بھی بار بار اسی شخص پر حملہ کرے گا نا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا. ایک طرف ساری دنیا کا مال و دولت ہو اور دوسری طرف ایک انسان کے دل میں ایمان ہو، تو ایمان بہرحال پھر بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے. ہمارے پاس ہے ہی کیا اس کے علاوہ اور کچھ؟
کہ ہم حضور کا کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم علی الاعلان حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ آج بھی ہے، اس طرح ہم آج اس عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم میدان محشر میں بھی اسی عقیدے کی گواہی دیں گے، اور پھر اسی عقیدے کی بنیاد پر حضور ہماری سفارش بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ سارے حضرات آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، ہماری سفارش کیجئے۔ اب اس سے آگے والا محبت والا جملہ سنیے، نبی علیہ السلام اب ان کو یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، نہیں، نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے کریم آقا حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا، بولے سارے حضرات یہ جملہ بڑا محبت والا، انا لہا، ہاں ہاں آ جاؤ میں تمہارے لیے ہی ہوں، میں تمہارے لیے ہی ہوں۔ یہ جملہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں ارشاد فرمائیں گے کہ جہاں کوئی نہیں کسی کو سننے والا ہوگا وہاں حضور اپنے غلاموں کی ضرور شفاعت اور سفارش فرمائیں گے۔ اب یہ سفارش ملے گی اسی کو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر سابقہ زمانے کے اندر چلے جائیں، اب اس عقیدے کا پرچار اتنا ہی شدت کے ساتھ ضروری ہے جس شدت کے ساتھ لوگ اس عقیدے پر حملہ ور ہو رہے ہیں۔ آج ہر طرف سے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نجی معاملہ ہو یا پھر ہائی لیول کا معاملہ ہو، ہر طرف ہمیں ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ ہر طرف ہمیں حضور کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے لوگ ہمیں بالکل تیار کھڑے نظر آتے ہیں، اور جس شدت کے ساتھ وہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں ہمیں اسی شدت کے ساتھ اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، کہیں انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر کہا تھا کہ اب گلی گلی گھر گھر میں نعرہ ایک ہی ہو، کیا؟ تاجدار ختم نبوت، بچے سے لے کر ہمارے بوڑھے تک 70 سال 80 سال کا بابا، نعرہ اس کی زبان پر اب ایک ہی ہونا چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت۔ اس سے پیچھے والے زمانے کے اندر ہم چلے جائیں تو ہمیں صرف گھی ایک ہی قسم کا ملتا تھا اور وہ تھا دیسی گھی۔ جب مارکیٹ کے اندر چیز ایک ہی ہو تو پھر اس کے آگے اور پیچھے اس کا نام مختص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مطلقاً گھی جب کہا جاتا ہوگا اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس سے مراد دیسی گھی ہی ہے، لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں ڈالڈا گھی آیا تو پھر اب تفریق ہو گئی کہ جناب یہ دیسی گھی ہے، یہ ولایتی گھی ہے، یہ ڈالڈا گھی ہو گیا۔ تو اب چونکہ ہم جو بار بار شدت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں یا اس عقیدے کو لوگوں تک عام کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی شدت کے ساتھ مارکیٹ کے اندر ایسے حضرات آ گئے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتے، اور ان کے لیے یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام تو اپنے مسلمانوں کو بچانا ہے، ہمارا کام آواز حق بلند کرنا ہے کہ ہمارا پیغام ایک ایک مسلمان تک پہنچ جائے، اور جو ان کے حضرات چڑھے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے کہ وہ واپس دائرہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ اور اگر آج کسی کا ایمان ضائع ہو گیا، کسی کا ایمان اگر آج ضائع ہو گیا تو پھر یقیناً معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 1974 کے اندر میں نے کہا تھا 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن تھا کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا تھا، اور اس زمانے میں جب مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العالمین ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آج یہ جو ہم سر عام اس انداز میں حضور کی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی بڑی کاوشیں اور کوششیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کروڑہا رحمت نازل فرمائے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر، کہ جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، سزائیں کاٹی ہیں۔ اب جن دنوں میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو قادیانی حضرات چونکہ اس کے محرک اور قرارداد پیش کرنے والے حضور قائد ملت اسلامیہ شاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، تو قادیانیوں کی طرف سے کچھ حضرات نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ چاہے پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش کریں لیکن ہماری ایک بات مان لیں، اور اس کے عوض ہم آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے۔ کتنا جی؟ 1 کروڑ روپیہ ہم آپ کو دیں گے، آپ ہماری صرف ایک بات مان لیں۔ اور یہ اس زمانے کی بات کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 14 روپے ہوا کرتا تھا۔ کتنا؟ 14 روپے۔ یہ اس زمانے کی بات کہ جب علامہ شاہ احمد نورانی کو 1 کروڑ کی آفر ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آفر کیا تھی، معاملہ ان کا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے آپ چاہے پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش کریں، اس کے اندر یہ لکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی
جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ہمارا ایک چھوٹا سا مطالبہ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ اس کو کہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں ذرا آپ نرم رویہ اختیار کریں اور صرف یہ قرارداد کے اندر لکھ دیں کہ اس کو ماننے والے وہ کافر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بدلے ہم آپ کو دیں گے کیا؟ بولیے بولیے۔ اب یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں کروڑوں کو ٹھکرا دیا تھا، کروڑوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب جب یہ بات مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں رکھی گئی کہ جناب بات تو صرف ایک مختصر سی ہے، تو آپ یہ کر لیں ایسا، تو اب جو بندہ مومن ہو اس کا کردار ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ تم لیٹ ہو گئے ہو میرے پاس پہنچنے میں، میرا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے، میرا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ اب وہ حضرات بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہیں 1 کروڑ پیش کر رہے ہیں، کیا ہم سے پہلے ہم سے زیادہ رقم دینے والا بندہ تم تک پہنچ چکا ہے، جو ہم سے زیادہ تمہیں رقم دیتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے؟ تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تم تو ظاہری مال و دولت کی بات کرتے ہو، میرا سودا تو پہلے ہی بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، بازار مصطفیٰ میں میرا سودا ہو چکا ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ شرفہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی ہو نہ ہو، اگر محض صرف یہی ایک نیکی جو انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کی ہے، اگر یہی ایک نیکی بھی ہوتی تو وہی ان کی بخشش کے لیے کافی تھی۔ لہذا جو بندہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرے گا، جو بندہ حضور کی ختم نبوت پر کام کرے گا اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لہذا آج سے ہم سب یہ عہد کریں اور کوشش کریں کہ حضور کی ختم نبوت کے اس عقیدے کو گھر گھر تک پہنچا دیں۔ اور میں جو صاحب ثروت حضرات ہیں جو کر سکتے ہیں ان سے ایک گزارش کروں گا، اور وہ اس پیغام کو اپنے جاننے والے احباب تک پہنچائیں کہ جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ گزارش اور ایک آخری پیغام یہ ہے، جو بندہ کر سکتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر، فلیکس کے اوپر، اگر آپ صاحب ثروت ہیں کسی لکڑی کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ لکھوا کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر لگا دیں۔ جب گھر گھر یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر یقیناً کبھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ جس گھر کے باہر حضور کی ختم نبوت کا چارٹ لگا ہوا ہے، جس گھر کے باہر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سارے پڑھیں گے، اور پھر اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، گھر کے اندر جتنی پریشانیاں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی، اور باہر کے جتنے آپ کے کاروبار کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ اللہ اس میں بھی آسانیاں فرمائے گا۔ بولیں آنا، سارے حضرات بولیں گے ہم اس حدیث پاک کو آج علی اعلان پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کے حضور یہ دعا کریں گے کہ مالک کریم 14 صدیوں کے بعد بھی ہم ان لوگوں میں سے تھے جو حضور کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں۔ آنا خاتم النبیین، سارے حضرات بولیں گے، حضور کا فرمان علی شان باعث برکت ہے، آنا خاتم النبیین، سارے شرمانے کی بات نہیں ہے، جس کو یہ یاد ہو گیا سبحان اللہ اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ میرے رسول کا فرمان ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی، بولیے میرے بعد کوئی نبی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ظاہری حیات مبارکہ میں تشریف فرما رہے، مختلف غزوات آپ نے لڑے، اور تقریباً سارے غزوات کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی کل تعداد 250 کے قریب ہے۔ کتنی جی؟ 250 کے قریب کم و بیش۔ اور صرف ختم نبوت کے دفاع کے لیے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی تھی، جنگ یمامہ، اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کتنے جی؟ 1200 صحابہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں
یہ کتنا اہم ترین عقیدہ ہے اور اس کا پہرے دار کون کون ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کس کس شخص نے کس کس انداز میں قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔